الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورۃ ہود مکی سورت ہے، سورۃ یونس کے بعد نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے 52 نمبر ہے۔ ترتیب قرآنی میں بھی سورۃ یونس کے بعد ہے، نزولی میں بھی یہ سورۃ یونس کے بعد ہے۔ یونس 51 ہے اور یہ 52 ہے۔ ہود علیہ السلام کے نام سے یہ سورت موسوم ہے، اس لیے کہ ہود علیہ السلام کا نام اس میں 5 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور ہود علیہ السلام کا قصہ جتنا طویل اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کسی اور صورت میں اس طرح نہیں ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔ تفسیر ابن عاشور التحریر والتنویر میں ابن عاشور رحمہ اللہ نے یہ وجہ ذکر کی ہے۔ سورۃ ہود اس کا نام حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اس کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ بڈھے ہو گئے اور آپ کے داڑھی کی کچھ بال سفید ہو گئے، کیوں؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت۔ مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ الواقعہ نے، سورۃ المرسلات نے اور سورۃ عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت جیسے سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ رواہ الترمذی۔ اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کے ہولناک مناظر ہے اور احوال ہے، اور خاص طور پر سورۃ ہود میں اس حکم سے آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، فاستقم کما امرتا، پیغمبر آپ اسی طرح درست رہیے، استقامت اختیار کرے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ ہود کا سورۃ یونس سے ربط۔ نمبر 1 یہ ہے کہ سورۃ یونس میں توحید پر، اس بات توحید پر عقلی دلائل پیش کیے گئے تھے، اس صورت میں نقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ وہ 6 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ نمبر 2 سورۃ یونس میں اس بات کا بیان تھا کہ مشرکین غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں شفاعت کے عقیدے کے ساتھ، کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو اس صورت میں غیر اللہ کی بندگی سے منع کیا جاتا ہے صورت کی ابتدا میں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور صورت کے آخر میں خالص اللہ کی بندگی کا حکم دیا جاتا ہے، فاعبدہ وتوکل علیہ۔ نمبر 3 سورۃ یونس کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتباعی وحی کو واجب کیا گیا تھا، اتبع ما اوحی الیک من ربک۔ تو سورۃ ہود میں ما یوحا کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ نمبر 4 سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں علم غیب صرف اللہ کے لیے ثابت کیا گیا تھا کہ غیب دان صرف اللہ ہے۔ تو اس صورت میں علم غیب کی نفی کی جاتی ہے نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے اور لوط علیہ السلام سے صراحتاً۔ نمبر 5 نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ یونس میں اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا تھا،
سورہ یونس میں 3 قصے تھے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ تشجیع کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تخفیف دنیاوی کے لیے، اور یونس علیہ السلام کا قصہ ترغیب کے لیے۔ تو وہاں تشجیع کے لیے تھا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، کہ نوح علیہ السلام کو دیکھو، فرد واحد ہے، کتنی دلیری و بہادری کے ساتھ قوم سے مخاطب ہے، اور ایسی قوم سے عطاشاً علی دمہ، جو اس کی خون کی پیاسی ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ جو مرضی ہے میرے خلاف کرو اور ظاہر باہر کرو، مجھے مہلت بھی مت دو۔ اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کے آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے تو جو مرضی ہے کر گزرو، کیونکہ نبی اور داعی کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو سورۃ یونس میں نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر تھا، اور سورۃ ہود میں بہت تفصیلی ہے۔ وہ سورۃ ہود تفصیل ہے سورۃ یونس کی۔ اس طرح سورۃ ہود کی مناسبت فاتحہ کے ساتھ بھی ہے، اور قرآن کریم کی ہر سورت فاتحہ کے ساتھ لگتی ہے، کیونکہ فاتحہ قرآن کریم کا متن ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم کی راضی کی دعا مانگی گئی ہے، اور اس صورت میں 6 انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں جو منعم علیہم ہے۔ فاتحہ میں اس بات کی تعلیم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس صورت میں بھی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سورت کی بنیادی مقاصد، مرکزی مضامین وہ 4 ہے۔ نمبر 1، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت اکیلے اللہ کی ہوگی۔ سورت کے 3 قصے اس کے ساتھ لگتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا۔ دوسرا مقصد غیبدان صرف اللہ ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ، چوتھا قصہ اس کے ساتھ لگتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا۔ ابراہیم علیہ السلام نکرہم واوجس منہم خیفہ، اور لوط علیہ السلام سیء بہم وضاق بہم ذرعا، کیونکہ وہ غیبدان نہیں تھے۔ اور 5واں قصہ جو شعیب علیہ السلام کا ہے، وہ 4 مقاصد کے ساتھ لگتا ہے، اصول 4 ہے اس میں۔ چوتھا مقصد اس صورت کا ہے، تیسرا مقصد ترغیب فی التبلیغ، فلعلک تارک بعض ما یوحی، یہ آیت اس کا ماخذ ہے۔ اور چوتھا مقصد یہ تسلی ہے پیغمبر علیہ السلام کے لیے، فمن کان علی بینۃ من ربہ۔ تو شعیب علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ تیسرے مقصد کے ساتھ لگتا ہے، اور شعیب علیہ السلام کا قصہ، اس میں 4 مقاصد آ جاتے ہیں۔ سورت کی آخری آیت میں پھر پوری سورت کا نچوڑ ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ۔ تو اس میں پہلا مقصد بھی آ گیا، دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا۔ اس سورت کی خصوصیات، سورت ہود کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 6 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان قصوں میں بہت سارے فوائد ہیں ہر پیغمبر کے قصے میں۔ نمبر 2، قوم نوح کے غرق ہونے کا بیان ہے اس میں تفصیل کے ساتھ۔ نمبر 3، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ نمبر 5، ہود علیہ السلام پر یہاں تہمت لگائی قوم نے
کہ ہمارے آلہہ کی گستاخی نے تجھے پاگل کر دیا ہے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء. نمبر 6، اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں ایک آیت میں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. انبیاء علیہ السلام کے قصے تثبت کے لیے ہوتے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس میں لوگوں کی تقسیم ہے دو قسموں کی طرف. نمبر 7، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. نمبر 8، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جب عذاب آیا مشرکین کے آلہہ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء. اور نمبر 9، اس میں 10 صورتوں کا چیلنج کیا گیا ہے. فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. نمبر 10، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم ہے. فاستقم کما امرت. اس لیے اللہ کے رسول سے یہ مروی ہے، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا. تو سورت کے مقاصد 4 باتیں ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہوگی، غیبدان صرف اللہ ہے، اور تسلی کا بیان ہے کہ آپ تسلی رکھیں، بہادری کے ساتھ یہ مسئلہ پہنچائے، اور تبلیغ سے دل تنگ مت کرے. فلعلک تارک بعض ما یوحی.